نبی صاحب یہ جو ہمارا دین ہے یہ برداشت کا ہمیں سبق دیتا ہے، اس پہ عمل نہیں ہو رہا۔ کیا وجہ ہے کہ اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں اور ہم ایک ایسے رستے پہ چل پڑے ہیں جو رستہ قرآن پاک میں ہمیں نہیں بتایا گیا؟ تو یہ جو عدم برداشت ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ ہمارے معاشرے کی جو خرابیوں میں سے یا ایک ہمارے معاشرے کے ڈیٹیوریشن ہونے کے لیے ایک بنیادی سبب عدم برداشت۔ عدم برداشت ہمارے معاشرے میں معاشرتی بھی ہے، سماجی بھی ہے، سیاسی بھی ہے، مذہبی بھی ہے، اور یہ ساری اقسام ہر جگہ کے اوپر پائی جاتی ہے۔ ہم اپنے تئیں یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہمارا علم ہے، جو کچھ ہمارے خیالات ہیں اور جو کچھ ہمارا نظریہ ہے یہی درست اور صحیح ہے، اور باقی تمام نظریے، خیالات اور ان کے رویے وہ سارے کے سارے غلط ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دور دیکھ لیں اور خلفائے راشدین کا دور دیکھ لیں تو وہاں پہ برداشت تو دیکھنے کو ملتی ہے، برداشت دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو آج کیا ہوا؟ ہم نے سیرت پاک کے ان اسباق کو چھوڑ دیا ہے۔ سر ہم کس قسم کے مسلمان ہیں؟ نام کے یہ ہم روزے رکھ رہے ہیں آج کل، اس کا اصل مقصد یہ نہیں تھا کہ تقوی کا حصول ہو؟ اور ایک مسلمان کو کیسے یہ علم ہوگا کہ اس کے روزے اس کے مقاصد کو پورا کر رہے ہیں؟ جب روزے کے بعد اور روزے کے وقت میں اس کے اعضاء سے کسی بھی قسم کی برائی کا سرزد ہونا نہ پایا جائے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ تقوی کے حصول کے راستے پہ چل رہا ہے۔ وہ جھوٹ نہ بولے، وہ دھوکہ نہ دے، وہ کسی کو گالی نہ دے، کسی کی غیبت نہ کرے، دکاندار ہے دکان پہ بیٹھا ہے ملاوٹ والی مال نہ بیچے وہ، اور جو صحیح پروفٹ ہے جو لینا چاہیے اسے وہ لے، وہ لوگوں کی جیبیں نہ کاٹے۔ اگر وہ سارے یہ عمل کر رہا ہے تو اس کا معنی ہے وہ تقوی کے راستے پہ چل رہا ہے۔ جب ہم سجدے کرتا ہیں تو کیا سجدہ ہی ہمیں سکھایا گیا یا سجدے کی ہی ہدایت کی گئی؟ اور باقی چیزیں جو آپ نے بتائیں جو جن پہ میں بات کرتا ہوں کہ زنا نہ کیا جائے، شراب نہ کی جائے، کم مت تولو، یتیم کا حق مت چھینو، یہ ساری چیزیں سجدے کے ساتھ بیان ہوئی ہیں۔ جو سجدہ ہے، سجدہ 5 عبادات ہیں نا بنیادی، ان میں سے ایک عبادت ہے جس میں سجدہ آتا ہے، یعنی نماز۔ تو اگر ٹوٹل ہم اسلامی پورے کے پورے ایک اسلامی دین اسلامی کو دیکھتے ہیں تو عبادات تو 25% بنتی ہیں، باقی 75% تو لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں، اور جن کے بارے میں لوگوں کو ذرا بھر بھی خیال نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور ان تمام کے بارے میں ہمیں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ یہ بتائیں کہ قرآن پاک اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ جب ہم لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں تو قرآن ہمیں کیا وارننگ دیتا ہے؟ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آتی کل ذی حق حق کا ہو، ہر حق والے کو اس کا حق ادا کرو۔ آپ کا یہ حکم ہے، آرڈر ہے۔ ہم میں سے ہر بندے کے ذمے کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں ہیں جو اس کے فرائض بنتے ہیں، جو دوسرے کا حق بنتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ ہر حق والے کو اس کا حق ادا کرو۔ جیسے میں آپ کا مہمان ہوں، بطور مہمان میری کچھ ذمہ داری ہے کہ میں اپنے میزبان کی عزت کروں، اور بطور میزبان آپ کی ذمہ داری ہے آپ میرا اکرام اور تعظیم کا حق ادا کریں۔ اسی طریقے سے ہم جب معاشرے میں نکلتے ہیں تو ہر انسان کے کچھ رشتے ہیں، اور کچھ اس کے معاشرے کے حوالے سے ہیں، کچھ ریاست کے حوالے سے ہیں، کچھ انسانوں کے حوالے سے ہیں۔ معاشرے میں جو یہ غربت ہے، جو بے روزگاری ہے، جو محرومیاں ہیں، تو پھر مجھے بتائیں کہ وہاں پہ جو یہ لوگ جو ایسے ہی زندگی گزار رہے ہیں ان کی حمایت کون کرے، ان کی مدد کون کرے؟ اور کیا ان کی مدد کرنا آپ کا اور میرا فرض نہیں؟ ہر صاحب استطاعت کا فرض ہے، اور معاشرے کے یہ جو دھتکارے ہوئے لوگ ہیں، جو محرومیوں، دیکھیے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ ان کے مالوں میں حق ہے سوال کرنے والوں کا اور محروم لوگوں کا۔ اور جو اسلام نے بنیادی تصور صدقہ، خیرات اور زکوٰۃ کا دیا ہے وہ اسی ہی لیے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق جو کہ سائل اور محروم کے درجے میں آتی ہے اس کی تمام محرومیوں کو دور کیا جائے، ان کے تمام سوالوں کو پورا کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا ماذا ينفقون، ہم کیا چیز خرچ کریں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا قل العف، اے نبی آپ فرما دیجئے جو تمہارے پاس زائد مال ہے اپنی ضروریات سے وہ لوگوں کے اوپر خرچ کر دو۔ ہدایت تو ہے، اب ہم عمل بھی کی بات بھی تو کریں نا۔ آپ بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں، میں بھی اسی معاشرے میں رہتا ہوں، ہم یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں روز جی کہ لوگوں کی اتنی غربت بڑھتی جا رہی ہے کہ وہ اپنے آپ اپنی زندگی سے آوازار ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو گناہ ہوگا جب وہ اپنی زندگی سے آوازار ہو کے کوئی ایسا فیصلہ کرے گا جو کہ اسلام کے سے متصادم ہے، اسلام کے بنیادی اصولوں سے، تو پھر اس کی ذمہ داری آپ پر مجھ پہ عائد نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو حکمران ہے اس سے بدرجہ اولا عائد ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان تھا کہ اگر نیل کے ساحل کے اوپر ایک کتا بھی پیاسا ہے تو میں اس کا ذمہ دار ہوں، مجھ سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ یہ تو کہا گیا، لیکن ان کے دور میں بہتری بھی تو کوئی کی ہوگی نا انہوں نے۔ بالکل، اور یہی بات ہم یہ کوٹ کر دیتے ہیں، یہ اور یہ کوٹ کرنے کے بعد ہم اپنا فرض ادا نہیں کر رہے، تو پھر آپ کو اس رویے کو آپ کیا کہیں گے اسلام کے حوالے سے یا دین کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے میرا جو اختیار ہے بحیثیت عالم، دیکھیں آپ اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان کے چیئرمین بھی ہیں، جی آپ کے عہدے کو سامنے رکھتے ہوئے جی، اور میرا یہ سوال کہ جو لوگ زندگی کے اس جگہ پہ پہنچ گئے جو زندگی سے ہی آوازار ہیں، جی محرومیت کا شکار ہیں، جی، ہم کیا کریں؟ زکوٰۃ کا آپ کو بتایا گیا کہ زکوٰۃ دیں، جی کیا یہ حقیقت ہے کہ ہم اسلام کے دیے ہوئے زکوٰۃ کے نظام پر عمل کریں تو معاشرے میں تفریق کو قابو کیا جا سکتا؟ کر سکتے ہیں اگر ہر آدمی صحیح زکوٰۃ نکال لے۔ ہمارے عمرا اپنی زکوٰۃ کتنی نکالتے ہیں اور کتنی تقسیم کرتے ہیں؟ کیا کریں کہ اربوں روپے سر وہ نہیں دینا چاہتے۔ بھائی یہ بہت خوفناک سوال ہو جائے گا جی کہ میں مسلمان بھی ہوں، مجھے روز آخرت پہ یقین بھی میرا ہے، میں مسجد میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں اب یہ بھی کوشش کرتا ہوں کہ میں اچھے کام بھی کروں، لیکن میں اس پہ عمل نہیں کرتا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں باقاعدہ طور پہ مزید قانون سازی کی جا سکتی ہے۔ کچھ ایسے انسان ہیں جو اپنی زندگی سے تنگ آ جاتے ہیں اور وہ ایسا اقدام اٹھا لیتے ہیں جس کا اسلام میں اجازت نہیں ہے، خودکشیاں تک کر لیتے ہیں۔ تو اس معاشرے میں جو کہا جاتا ہے کہ اگر زکوٰۃ ہم نے دینی ہے، یہ وہی معاشرہ ہے نا جس میں زکوٰۃ کے نظام پر عمل کریں تو معاشرے میں تفریق کو قابو کیا جا سکتا ہے۔ آپ اس پہ یقین رکھتے ہیں؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اس کے باوجود ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ زکوٰۃ ہم پراپرلی نکال نہیں رہے، صحیح طرح نہ ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں، نہ صحیح طرح نکالتے ہیں، نہ اس کی تقسیم سے کرتے ہیں۔ ہم یہ ریاست کے کنٹرول میں ہونی چاہیے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ذمہ داری تو بنتی ہے، لیکن ریاست کو تو لوگ ٹیکس نہیں دیتے، وہ زکوٰۃ کیسے دے دیں گے ان کو؟ بات بالکل یہی ہے، کیونکہ لوگ اعتماد نہیں کر پاتے ہیں کہ ریاست اپنے اللہ تعالیٰ میں خرچ نہ کرتے، اس لیے وہ خود سے دینا پسند کرتے ہیں۔ لیکن جب خود سے دیتے ہیں تو پھر عمومی طور پہ ان جگہوں پہ دیتے ہیں جہاں پہ ان کی اپنی تصویر بھی بنتی ہے۔ یہ روزے کو دیکھیں ہم تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ تقوی کا حصول ہے۔ جی یہ حقیقت کیا ایک عام مسلمان جب تمام روزے رکھ لیتا ہے تو اس کے وہ مقاصد پورے ہو جاتے ہیں تقوی کے؟ اگر جس تربیت سے اس کو گزارا جانا مقصود ہے اور وہ گزرا ہے اس تربیت سے، 30 دن کی تربیت سے، اور اس کے رمضان کے ختم ہونے کے بعد بھی وہ اسی طریقہ کار کو لے کے چلتا ہے اپنی زندگی کے، اپنی نمازیں ادا کر رہا ہے، وہ جھوٹ نہیں بول رہا، وہ غیبت نہیں کر رہا، لوگوں کو دھوکہ نہیں دے رہا ہے، لوگوں کی جیبیں نہیں کاٹ رہا ہے، ان کے اوپر ڈاکے نہیں ڈال رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے۔ آپ اپنے جو تقریریں کرتے ہیں آپ ان میں یہ باتیں کرتے ہیں، یہ جیبیں کاٹنے سے روکتے ہیں لوگوں کو روکتے ہیں کہ یہ سب چیزیں میری نہ تو کریں؟ تقریر ہوتی ہی سوشل میٹرز کے اوپر ہے، میری تو غیر روایتی تقریر ہوتی، روایتی تقریر نہیں ہوتی میری۔ تو اتنے زیادہ آپ ہیں اس ملک میں، پھر بھی آپ کی بات لوگ کیوں نہیں مان رہے، کیوں نہیں سن رہے، کیوں نہیں عمل کر رہے؟ دیکھیے اس طرح کی گفتگو کرنے والے یا بات کرنے والے محدود چند ہیں، اکثر روایت کے پابند ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو روایت سے جوڑا ہوا ہے اور وہ روایت خاص پیراڈائم کے اندر وہ اس کی بات کو لے کے چلتے ہیں۔ دین میں سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا تصور ہے؟ جی ہے، بالکل ہے۔ کیسے؟ رات کی تنہائیوں میں پورے دن کے اعمال اپنے سامنے رکھ کر جب اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی جاتی ہے اور مغفرت کے لیے التجا کی جاتی ہے تو وہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے۔
جب اللہ تعالیٰ سے التجا کی جاتی ہے اور مغفرت کے لیے کہا جاتا ہے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، تو وہ جس بندے نے کیے ہوتے ہیں کہ دعا کی حد تک کی ہے صرف اکاؤنٹیبلٹی یا عملی طور پہ بھی ہے؟ دیکھیے عملی طور پہ بھی ہے، اور جو سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے۔ کوئی انسان خود سے اپنے آپ کو نہ تو سیلف اکاؤنٹیبل کرتا ہے اور نہ ہی وہ اس کے بارے میں کوئی تصور لے کر آتا ہے۔ کوئی مثال دینا پسند کریں گے خلفائے راشدین کے دور سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے؟ دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ راتوں کے وقت چکر لگایا کرتے تھے، تو ایک دیوار کے پیچھے گھر کے اندر کوئی بات ہو رہی تھی، تو آپ نے پھر اس کا اگلے دن انہیں بلا کے پوچھا، تو انہوں نے آگے سے یہ کہا خاتون نے کہ یہ تو چھپ کے لوگوں کی باتیں سننا تو منع کیا گیا ہے، آپ کیوں ہماری باتیں چھپ کے سن رہے تھے؟ تو آپ نے اس کے اوپر معذرت کی۔ اسی طریقے سے ہمیں جو اکاؤنٹیبلٹی کی مثالیں ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں اور صحابہ کرام کے ان اعمال میں ملتی ہے جو انہوں نے اپنے دور میں سر انجام دیے۔ اب تو آپ کی اور میری گفتگو بھی ٹیپ ہوتی ہے، ریکارڈ ہوتی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہاں، جسے بھی کوئی مقام و مرتبہ دے دیا جاتا ہے یا جس سے کوئی خطرہ ہوتا ہے تو اس کی لازمی طور پہ کی جاتی ہے۔ فضل ذات میں جا رہا ہوں بریک پر، جائے گا نہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، خواجہ ذات بات ہو رہی ہے، نعیم صاحب سے آئیے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں۔ اسلام نے معاشرے کی جو اصلاح کا ذمہ داری ہے وہ ریاست کے کردار سے جوڑ دی ہے۔ کیا ہدایات ہیں کہ معاشرے کی اصلاح کی جائے؟ کون سی وہ اہم 10 نکات ہیں جس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس پہ عمل کیا جائے تو معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو تربیت کی بات ہے۔ یہ تربیت کئی مقامات میں ہونی چاہیے، گھر میں تربیت ہونی چاہیے، معاشرے کے اندر ہونی چاہیے، اور مدارس، خانقاہ، محراب و منبر، درسگاہوں میں تربیت ہونی چاہیے۔ اور یوں کہہ لیجیے کہ سوء اتفاق ایسا ہے کہ کوئی جگہ بھی اب تربیت کی باقی نہیں رہی ہے۔ کسی زمانے میں ہر گلی محلے میں نا ایک بابا کرسی کے اوپر یا منجی کے اوپر گلی کے نکڑ پہ بیٹھا ہوتا تھا اور پورے دن کی کارگزاری دیکھتا تھا اور رات کو بتا دیتا تھا ہر صاحب کے تیرے پتر ایک کردا رہا تھا، تیرا پتر ایک کردا رہا تو انہوں ٹھیک کر لے۔ وہ بابا ختم ہو گیا ہے، نہ ہم اس طرح کے بابے کی بات کو کوئی اب قبول کرتا اپنے بچوں کے بارے میں، اور نہ اس طرح کا کوئی کردار اب باقی رہا ہے۔ اسی طریقے سے جو قاری صاحب ہوا کرتے تھے، جو استاد صاحب ہوا کرتے تھے، اب تو استاد بھی 40 منٹ کے پیریڈ کا پابند ہو گیا ہے۔ 40 منٹ آنا ہے، حاضری لگانی ہے، اور اس کے بعد 30 منٹ میں لیکچر دے کے اگلے پیریڈ کی طرف چلے جانا ہے۔ کیا اس کے لیکچر میں کوئی تربیت نہیں ہے؟ لیکچر A+B کے اوپر ہے۔ جو کیا کریں گے؟ جو باتیں آپ ساری کر رہے ہیں یہ کوئی، اس میں تو مجھے کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا کہ اس سوسائٹی میں ہم بہتری کو مشکل کام ہے حاصل کر پائیں گے۔ بہتری کے مواقع بھی موجود ہیں، یہ ماہ رمضان ہے، ہم روزے رکھیں گے، مسجدوں میں جائیں گے، تراویح میں شامل ہوں گے، لیکن اس کے باوجود جب باہر آئیں گے مسجد سے تو پھر ویسے ہی ایک بکھرے ہوئے لوگ ہوں گے۔ اسی کو ہمیں مشکل کام ہے، بہت چینج کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ کام ہو رہا ہے لیکن محدود سطح پہ ہو رہا ہے، اور یہی محدود سطح اگر ایک لنک اپ کے ذریعے، ایک چین کے ذریعے آپس میں جڑ جائیں تو میرا خیال ہے کہ ہم چینجنگ لانے میں۔ وہ چین کیسی ہوگی؟ دیکھیں نا، آپ کے پاس اب شریعت کوٹ آپ نے بنا دی، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئین آپ نے بنا دیا، قرارداد مقاصد اس میں آپ نے شامل کر دیا۔ میرا یہ خیال ہے افتخار صاحب کہ قانون ایک حد تک ہے، اصل چیز ہے انسانی ذات کا رویہ اور کردار اور اس کی تربیت۔